الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، مسلمان کو دبوچ رہا ہے، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس فتنے کا شکار ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتیں اور صلاحیتیں ہیں تو ان کو دیکھ کر حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رشک کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سے اس شخص کی صلاحیتوں میں مزید ترقی کی دعا کرنی چاہیے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالی اس کی دعا کی برکت سے اس شخص کی صلاحیتوں کو نکھار دے گا اور اسے بھی نواز دے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ حسد اللہ تعالی کی وہ پہلی نافرمانی ہے جو اس وقت وجود میں آئی جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے برپنائے حسد یہ کہہ کر کہ سجدے سے انکار کر دیا کہ آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور میں آگ سے پیدا کیا گیا، میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا۔ انکار کیا اور حسد ہی نے اس سے راندہ درگاہ بنا دیا۔ حسد ہر گناہ اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ حاسد کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ باتیں گھڑے اور دوسروں کی طرف منسوب کرے۔ حاسد کو اس شخص کی غیبت کا مرتکب بناتا ہے جس سے اس کو حسد ہے۔ یہ اس کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالنے کے لیے اس کی طرف سے ادھر ادھر کی نامناسب اور بدترین باتیں نقل کرتا پھرتا ہے، اس کے لیے مشکلات اور دشواریاں پیدا کرتا ہے، حقائق کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے، اس کی ہر بات کو وہ معنی پہناتا ہے جو اس کے تصور میں بھی نہیں۔ حاسد یہ سارا کھیل اس لیے کھیلتا ہے کہ جس سے اس کو حسد ہے اسے یہ اس کے پڑوسیوں سے لڑوا دے، آپس میں پھوٹ ڈال دے۔ حاسد اتفاق اور اتحاد کے بجائے ستاتا اور دکھ دیتا ہے۔ جس معاشرے میں رہتا ہے خلفشار مچائے رہتا ہے، دوسرے کی خوبیوں اور احسان کا انکار کرتا ہے، فتنے کی آگ لگاتا ہے، خوبی اور نیکی کی باتوں کو مٹانے کے در پہ رہتا ہے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کر پیش کرتا ہے، جس کے اثرات تا دیر باقی رہتے ہیں اور دشواری اور مشکلات پیدا کرتا ہے۔ حاسد بدترین عادت کے حامل ہوتا ہے۔ حسد ہی نے ابلیس کی مٹی پلید کی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اس کے حسد نے کبر اور گھمنڈ کی اس حد پر اکتفا نہ کیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کیا اور انہیں شجرہ ممنوع یعنی جس درخت کو کھانے سے ان کو روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، کھلا کر جنت سے نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلایا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے نکلوا دیا۔ حسد نے ابلیس کی قرب خداوندی اور اس کے دائرہ اطاعت اور عبادت سے نکال دیا، اس کو روحانی صفت سے محروم اور خدا پرستی سے عاری کر دیا، خوف اور تقوی کا لباس اتار کر فرشتوں کے زمرے سے دھتکار دیا، اتقیات فرما برداری کی نعمت چھین لی۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ تو حاسد کو اختلاف اور نفاق پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ جب کسی کو اچھا اور خوشحال دیکھتا ہے جلتا بھنتا اور گھٹ گھٹ کر رہ جاتا ہے، اپنے حاسدانہ مزاج کی وجہ سے خود پریشانی اور غم میں مبتلا رہتا ہے
دوسروں کو بھی اس سے دکھ پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے حسد کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتا ہے، ہر وقت الجھن اور پریشانی میں بھی رہتا ہے۔ حسد ہی وہ جرم ہے جس نے روئے زمین پر پہلی مرتبہ قتل اور خون ریزی کا گناہ کرایا۔ قابیل نے محض حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور ان کی لاش کو لیے پھرے، سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں، حتیٰ کہ اللہ نے ایک کوا بھیج کر انہیں یہ سمجھایا کہ اپنے بھائی کو دفن کریں۔ حسد نے 2 بھائیوں میں پھوٹ ڈالا، والدین کو رنج پہنچایا۔ حسد ہی نے یہودیوں کو سرکشی پر آمادہ کیا، اسلام میں داخل ہونے اور اطاعت قبول کرنے سے باز رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، تو جس چیز کو وہ خوب جانتے تھے ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، بس کافروں پر خدا کی لعنت۔ حسد نے عربوں کو اس حقیقت کے انکار پر آمادہ کیا جس کو وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اور یہ یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، وہ اس کو اتنا ہی پہچانتے ہیں جتنا اپنے بیٹے کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ جب حسد کی حقیقت یہ ہے اور وہ اتنا خطرناک اور مہلک ہے تو اس سے اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے اور حسد سے اپنے پرہیز کرنا چاہیے۔ خدا کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا شعار بنا کر اس مرض کا علاج کرنا چاہیے۔ حسد باہمی قرب اور تعلق کو بگاڑ دیتا ہے، رشتوں کو ختم کر دیتا ہے، بغض اور کینہ کو ابار دیتا ہے اور دین کو برباد کر دیتا ہے، اجر اور ثواب کو ختم کر کے گناہ کرا دیتا ہے، اطاعت اور عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ دل میں حسد کے پیدا ہو جانے سے روحانی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے اور حسد خدا داد صلاحیت کو بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ لوگوں میں اختلاف اور فرقہ بندی حسد ہی کی بدولت ہوتی ہے، باہمی لڑائی جھگڑے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حسد ہی نے لوگوں کو نیکیوں سے محرومی اور عمل خیر سے جمود اور تعطل کا شکار بنا دیا ہے۔ تو حسد تو انسان کو اس پستی کا تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کے متعلق یہ آرزو اور تمنا کرنے لگتا ہے کہ وہ کفر کا مرتکب ہو کر دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا حال بیان کیا ہے کہ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے۔ بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ قصہ مختصر، حسد سے کڑنے اور جل کر کباب بننے سے بہتر ہے کہ انسان حسد جیسی نافرمانی اور گناہ عظیم سے تائب ہو کر رحمت خداوندی سے کھل کر گلاب بنے۔ اللہ تعالی حسد جیسی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔